بے حد غصے کے ساتھ لالا کے گھر کی طرف جاتا ہے تاکہ اپنی پراپرٹی اس سے واپس لے سکے۔ ذکریہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ لالا میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن وہ اس کو منع کر دیتا ہے۔ وہ اکیلا ہی اس طرف لالا کی طرف نکل جاتا ہے، لیکن لالا کی طرف جانے سے پہلے وہ الاف کے گھر جاتا ہے اور الاف کو کہتا ہے کہ میں تمہیں تمہاری زمین لازمی دلوا دوں گا، لیکن تم وعدہ کرو اس کے بعد تم یہاں سے چلی جاؤ گی۔ الاف کو اس پہ ترس آ جاتا ہے۔ الاف اسے کہتی ہے ٹھیک ہے، میں یہ زمین لے کے یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن اس کے ریسٹورنٹ کو بعد میں تم دیکھو گے۔ دوسری طرف جا کر ذکریہ غازی یوسف کو بتا دیتا ہے کہ بابا خود ہی اکیلے چلے گئے ہیں لالا کے پاس۔ جلدی سے غازی یوسف لالا کو کال کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میرا بیٹا تمہاری طرف آ رہا ہے، اگر اسے ذرا سا بھی تم نے زخمی کیا یا کچھ بھی اس کے ساتھ نقصان کیا تو میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ اتنی دیر تک سیحان لالا کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے بابا نے بائی مسٹیک یہ زمین آپ کے نام کر دی ہے، پلیز آپ اتنا کر دیں، یہ زمین کے پیپرز مجھے واپس کر دیں۔ لالا سیحان کو طنز دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم ایک چھوٹی زمین کے ٹکڑے کے لیے اتنی دور سے میرے پاس آئے ہو۔ آگے سے سیحان کہتا ہے یہ آپ کے لیے چھوٹی سی زمین ہوگی، لیکن یہ کسی کے لیے پوری دنیا ہے۔ سیحان لالا کے آگے ہاتھ بھی جوڑ لیتا ہے کہ پلیز کسی بھی طرح سے کر کے یہ زمین دے دے، لیکن لالا کے دماغ کے اندر ایک بہت بڑا پلان چل رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں غازی یوسف سے آج اپنا پرانا بدلہ لوں گا، اس کے بیٹے کی جان لے کر۔ وہ سیحان کے ساتھ ایک گیم کھیلتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں یہ تمہیں پراپرٹی واپس کرنے کو تیار ہوں، لیکن تمہیں اس کے لیے سب سے پہلے اپنی جان دینی ہوگی۔ یہیں پہ سیحان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ وہ تیار ہو جاتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، آپ مجھے مار دیں۔ ابھی لالا اس کے اوپر گن تانتا ہی ہے کہ وہیں سے الہام آ جاتی ہے۔ وہ آ کے لالا کے سر پہ گولی تان دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہے کہ تم سیحان کو نقصان پہنچاؤ گے۔ لالا الاف کو دیکھ کے بے حد ڈر جاتا ہے، وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے، وہ اس کو ایلیف ہی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اسی ٹائم پیپرز لاتا ہے اور ان دونوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ دونوں وہاں سے خوشی خوشی نکل آتے ہیں۔ رستے میں الاف اسے کہتی ہے کہ سیحان تمہاری جان بھی جا سکتی تھی، تمہیں اتنا بڑا رسک نہیں لینا چاہیے تھا۔ الاف کے دل میں جتنے بھی خدشات ہوتے ہیں سیحان کو لے کے وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ سیحان میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیتی ہے۔ پھر ایک دن موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ سیحان کو پرپوز کر دے گی، اس سے کہے گی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔